ناظرین، اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ الٹراساؤنڈ ٹیکنالوجی کی پروڈکشن آج سے 1400 سال پہلے ہمارے پیارے اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایکوریٹلی پروڈکٹ کی ہے، تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ ہمارے پیارے اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سفر پہ اپنی اونٹنی پہ سوار ہو کے نکلتے ہیں۔ سفر میں چلتے چلتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ایک قبرستان پہ ہوتا ہے، جہاں پہنچ کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی اچانک گھبرا کے بدکنے لگی۔ کسی نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی کو کیا ہوا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ ایک قبر والے کو قبر کا عذاب ہو رہا ہے، جس کی آواز سے گھبرا کے یہ بھاگنے لگی۔ پھر ایک موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قبر کا عذاب جن اور انسانوں کے علاوہ باقی جاندار سنتے ہیں۔ تو سائنسی تجربات سے یہ بات ثابت ہوئی ہے۔ چمگادڑ رات کو جب سفر کرتا ہے ایک ایسی آواز نکالتا ہے، اس کی گونج جب واپس اس کے کانوں تک پہنچتی ہے تو وہ اپنی ڈائریکشن بدلتا ہے اور اسی طرح اپنے سفر جاری رکھتا ہے۔ اسی طرح سمندر میں ڈولفن مچھلیاں میلوں دور دوسری مچھلیوں سے ایک ایسی آواز کے ذریعے سے رابطہ رکھتی ہے جو انسانی کان نہیں سن سکتے۔ ناظرین، جب آواز کی لہروں کی فریکوینسی پر تحقیق کی گئی تو پتہ چلا کہ انسانی کان صرف اس آواز کو سن سکتا ہے جس کی فریکوینسی 20 ہارٹز سے لے کے 20,000 ہارٹز تک ہو، جبکہ اس رینج سے زیادہ کی آواز کو انسانی کان سننے سے قاصر ہے، اور انہی آوازوں کو الٹراساؤنڈ کہا جائے گا جس کی فریکوینسی 20,000 ہارٹز سے زیادہ ہو۔ الٹراساؤنڈ ٹیکنالوجی کا استعمال پہلی دفعہ دوسری جنگ عظیم میں جرمن فوجوں نے سمندر میں موجود دشمن کی جہازوں کا پتہ لگانے کے لیے سونار نامی ڈیوائس کی مدد سے کیا، جو سمندر میں الٹراساؤنڈ ویوز کا اخراج کرتا اور گونج کی شکل میں واپس آنے والی ان لہروں سے سمندر میں موجود جہاز یا آبدوزوں کو ڈیٹیکٹ کیا جاتا۔ طبی الٹراساؤنڈ ٹیکنالوجی کی تاریخ 20ویں صدی کے اوائل سے شروع ہوتی ہے۔ ڈاکٹر کارل ڈسک کو وہ سائنسدان سمجھا جاتا ہے جنہوں نے پہلی بار میڈیکل امیجنگ کے لیے الٹراساؤنڈ کا کامیابی سے استعمال کیا۔ وہ آسٹریلیا کے نیورولوجسٹ تھے جنہوں نے 1942 میں دماغ کے ٹیومر یعنی رسولی کی تشخیص کی کوشش میں دماغ کی تصویر بنانے کے لیے الٹراساؤنڈ کا استعمال کیا۔ ڈسک نے طبی امیجنگ کے الٹراساؤنڈ کے استعمال پر اپنا پہلا آرٹیکل 1942 میں دی نیچر نامی جریدے میں شائع کیا، جہاں اس نے دماغ اور ریڑھ کی ہڈی کی تصاویر بنانے کے لیے الٹراساؤنڈ کے استعمال کو بیان کیا۔ تاہم تیار کردہ تصاویر کے محدود معیار اور مناسب آلات کی کمی کی وجہ سے اس وقت ٹیکنالوجی کو بڑے پیمانے پر نہیں اپنایا گیا۔ اس کام نے میڈیکل الٹراساؤنڈ کی ترقی کی بنیاد رکھی۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ کارل ڈسک کو میڈیکل الٹراساؤنڈ کے موجد کے طور پر جانا جاتا ہے، لیکن یہ قابل غور ہے کہ اس ٹیکنالوجی کو وقت کے ساتھ ساتھ متعدد سائنسدانوں اور انجینئرز نے تیار کیا ہے۔ الٹراساؤنڈ ٹیکنالوجی کی ترقی ایک بتدریج عمل تھا جس میں میڈیکل ماہرین، انجینئرز اور طبی محققین سمیت بہت سے لوگوں کا تعاون شامل ہے۔ 1950 یعنی 1950 کی دہائی میں الیکٹرانکس اور ٹرانسڈیوسر ٹیکنالوجی میں ترقی نے زیادہ طاقتور اور جدید ترین الٹراساؤنڈ مشین تیار کرنے میں مدد دی۔ یہ مشینیں اعلیٰ معیار کی تصاویر تیار کرتی ہیں اور جسم کے اندر گہرے ڈھانچے کی تصویر بنانے کے قابل ہیں۔ 1960 کی دہائی میں آبسٹرٹیکل اور گائنیکولوجی الٹراساؤنڈ کا استعمال بڑھنے لگا اور 1970 کی دہائی تک الٹراساؤنڈ پریگنینسی کی تشخیص اور اس کی سرویلنس میں اہم ذریعہ بن گیا۔ 1980 کی دہائی میں ریئل ٹائم الٹراساؤنڈ اور رنگین یعنی کلر ڈاپلر امیجنگ کی ترقی نے خون کے بہاؤ کے تصور اور خون کے بہاؤ کی رفتار کا اندازہ لگانے کی اجازت دی۔
الٹراساؤنڈ کے شعبے میں یہ ایک اہم پیش رفت تھی اور اس کی وجہ سے امراض کی تشخیص اور علاج میں الٹراساؤنڈ کا وسیع پیمانے پر استعمال شروع ہوا۔ ناظرین، آج سے 1400 سال پہلے ہمارے پیارے آقا اور خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عذاب قبر کی الٹراسونک نیچر آف ساؤنڈز یعنی ایسی فریکوینسی والی آوازوں کے بارے میں متنبہ فرمایا ہے جس کو انسان اور جنات کے علاوہ باقی جاندار سن سکتے ہیں۔ جیسا کہ عام مشاہدہ ہے کہ جب زلزلہ آتا ہے تو پرندے اپنے گھونسلوں سے اڑ کر شور و غل مچانا شروع کر دیتے ہیں اور کتے گھبرا کر بھونکنا شروع کر دیتے ہیں کیونکہ وہ ان وحشتناک آوازوں کو پہلے ہی سن لیتے ہیں۔ ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو عذاب قبر سے بچنے کا علاج بھی بتایا ہے، جس میں سب سے پہلے اپنے گناہوں سے صدق دل سے سچی توبہ کرنا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ابن آدم، بے شک تو جب تک مجھ سے دعا کرتا رہے گا اور مجھ سے امید وابستہ رکھے گا تب تک تجھ سے جو بھی گناہ سرزد ہوں گے میں ان پر بخشتا رہوں گا اور مجھے کچھ بھی پرواہ نہیں۔ اے ابن آدم، اگر تیرے گناہ آسمان کی بلندیوں کو پہنچ جائیں اور پھر تو مجھ سے مغفرت کی طلب کرے تو میں تجھے بخش دوں گا اور مجھے کچھ پرواہ نہیں۔ عذاب قبر سے نجات کا دوسرا نسخہ نماز ہے، کیونکہ جو بندہ 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھے گا اللہ جل شانہ اس کو 5 انعامات سے نوازیں گے۔ نمبر 1، اس پر دنیا میں رزق کی تنگی نہیں آئے گی۔ دوسرا، عذاب قبر اس پر سے ہٹا دیا جائے گا۔ تیسرا، اس کو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملے گا۔ چوتھا، پل صراط پر بجلی کی تیزی سے گزار دیا جائے گا۔ اور پانچواں، بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ تیسرا علاج قرآن پاک کی تلاوت ہے۔ جو بندہ ہر رات سونے سے پہلے سورہ تبارک الذی پڑھے گا اللہ جل شانہ اس کو عذاب قبر سے محفوظ فرمائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی نے ایک سفر میں ایک قبر پہ خیمہ لگایا اور اس کو پتہ نہ تھا کہ یہ قبر ہے۔ خیمہ میں بیٹھے بیٹھے اچانک انہوں نے سنا کہ اس قبر میں ایک انسان ہے جو سورہ تبارک الذی پڑھ رہا ہے۔ پڑھتے پڑھتے اس نے پوری سورت ختم کر دی۔ یہ واقعہ انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سورت عذاب سے روکنے والی ہے، یہ سورت عذاب سے نجات دلانے والی ہے، اس کو قبر کے عذاب سے بچا رہی ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو نیچے لائک اور سبسکرپشن کا بٹن ضرور پریس کیجئے اور ثواب کی نیت سے ان معلومات کو اپنے عزیزوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے اور کمنٹ سیکشن میں مجھے اپنی قیمتی آراء سے آگاہ کیجئے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔